بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ اس ٹائم پاکستان کے اندر اپنی پراپرٹیاں بیچنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی پراپرٹی کی آفر بہت کم لگ رہی ہے۔ 1 کروڑ کی چیز ہے تو 10 لاکھ نقصان، 15 لاکھ نقصان کے اوپر، مطلب اگر 1 کروڑ کا پہلے ویلیو تھی تو 10-15 لاکھ روپے نیچے کی آفر آ رہی ہے۔ آپ سب کو ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب اپنی پراپرٹی بیچتے ہیں، بار بار مارکیٹ کے اندر پھینکتے ہیں، تو وہ مارکیٹ کے اندر اس کی پراپرٹی کی ویلیو آپ خود خراب کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کا پلاٹ نمبر ہے 1011، ٹھیک ہے، 1111 پلاٹ نمبر ہے، اور آپ اس کو بار بار بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ایک بندے کو بتاتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو۔ تو جب پوری مارکیٹ کے اندر یہ ڈیلر کی گروپوں میں اور پوری جگہ پتہ لیتا ہے کہ 1111 نمبر پلاٹ جو ہے 1111 یہ فار سیل آیا ہوا ہے، تو اس کی ویلیو ڈاؤن چلی جاتی ہے۔ اور جب ڈیلر کو اور جو خریدار ہے اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ ارجنٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کی آفر، اگر فار ایگزامپل وہ چیز ہے بھی 90 لاکھ روپے کی، بکتی بھی 90 لاکھ کی ہے، تب بھی وہ آپ کو کہیں گے یہ 80 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے۔ اس لیے آپ مہربانی کریں، اور آپ نے جو اتنا ٹف ٹائم گزارا ہے ریئل اسٹیٹ کا، اچھا وقت بھی تو گزارا ہے نا آپ نے، 2019-20 میں آپ کی چیزیں کروڑ کی چیز، آج اگر ایک چیز 80 لاکھ کی ہے تو اس ٹائم 1.25 کروڑ کی بیچ رہی تھی نا، اچھا وقت بھی گزارا ہے، تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ ایک سائیکل ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کا جو کہ سرکل میں گھوم رہا ہے۔ اور اب آپ کے پاس جتنی پراپرٹیز ہیں اس کو ہولڈ آن کریں، اور جب اس کا ریٹ بہتر مستحکم ہو جائے گا اس کو تب جا کے بیچیں۔ آپ اگر اپنی پراپرٹی کو بار بار فار سیل لے کے آئیں گے تو اس کی ریٹ کافی نیچے چلے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اس ٹائم ہم ایک سائیکی کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ریئل اسٹیٹ نیچے جاتی ہے ہم چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اوپر جاتی ہے سب خریدنا شروع کرتے ہیں۔ 2018-19-20 کے اندر جب پراپرٹی بہت اوپر تھی، 2012-13-14 کے اندر بہت اوپر تھی، تو ہر بندہ خریدار تھا، نیچے جاتا ہے تو کوئی خریدنے نہیں آتا۔ اس ٹائم پراپرٹی خریدنے کا ٹائم ہے، بیچنے کا ٹائم نہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ رابطہ کریں اور پراپرٹی خریدیں، آپ کو اچھی لیول پہ چیز ملتی ہے، لیکن اگر آپ پراپرٹی بیچیں گے تو آپ نقصان کریں گے۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک سائیکل ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کا۔ دبئی کے اندر دیکھیں، آج دبئی کی پراپرٹی بوم میں ہے، لیکن پاکستان کے اندر جب 18-19-20 میں بوم تھا تو دبئی کے اندر نیچے تھا۔ اور یہ ایک سائیکل نیچرل چلتا ہے۔ یہ اس سائیکل کا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر یہ ہوگا یا پرائم منسٹر وہ ہوگا یا یہ ہوگا یا آرمی ڈکٹیٹرشپ ہو یا جمہوریت نو۔ جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کی پراپرٹی کا سب سے بڑا بوم تھا۔ سندھ کے اندر بحریہ کراچی آیا زرداری کے دور میں، سب سے بڑا بوم تھا۔ بحریہ پنڈی نواز شریف کے دور میں آیا، سب سے بڑا بوم تھا۔ اور کیپٹل اسمارٹ سٹی، بلو ورلڈ سٹی، چکی روڈ، یہ شہر، نیو میٹرو سٹی عمران خان صاحب کے دور میں آئے، بہت بڑا بوم تھا۔ تو ریئل اسٹیٹ ایک سائیکل گھوم رہا ہے، اس سائیکل کو چاہے اس میں ڈکٹیٹرشپ ہو جائے، چاہے جو مرضی ہو جائے، وہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسی ریکوائرمنٹ ہے، ہر بندے کی ایسی نیڈ ہے۔ دیکھیں نا، اگر فار ایگزامپل میری بات سنیں آپ سارے، میرے پاس میں کہتا ہوں جی 5 بچے، تو میں نے تو ان کے لیے 5 گھر بنانے ہیں، یا کم از کم 2 گھر بنانے ہیں ڈبل سٹوری، تاکہ وہ اس میں وہ رکھیں۔ اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی بھی بن جائے، چلیں الطاف حسین فار ایگزامپل پرائم منسٹر بن جائے ہیں MQM والا، تو کیا آپ بچوں کے لیے پراپرٹی نہیں لیں گے؟ کیا آپ گھر بنائیں گے؟ وہ آپ کی ضرورت ہے۔ کیا اگر فار ایگزامپل مارشل لا پاکستان میں لگا، کیا روٹی لوگ نہیں کھا رہے تھے؟ جو روٹی، کپڑا، مکان، یہ جو بیسک آپ کی نیڈز ہیں، اس کا ڈاؤن فال بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ اب دبئی گیس کتنی بڑی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، ان کو کیا فائدہ ہوا؟ رشیا اور یوکرین وار ہوئی، وہاں سے پیسہ انجیکٹ ہوا رشیا کے اندر، تو دبئی بوم کر گیا۔ یہی دبئی تھا جس میں 2-3 لاکھ کا فلیٹ جو ہے نا بک رہا تھا، آج وہ فلیٹ 8 لاکھ درہم کا ہے۔ اور یہ اب آپ دیکھیں گے 1.5 سال بعد دوبارہ واپس نیچے چلا جائے گا۔ آپ کی ریئل اسٹیٹ سعودی عرب کی طرف شفٹ ہو جائے گی۔ نیوم آ رہا ہے، $500 بلین کا پروجیکٹ آ رہا ہے، $2 ٹریلین وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر لگا رہے ہیں وہاں پر۔ یہ پوری دنیا کے اندر اکانومی اس طرح گھومتی رہتی ہے اور چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ اس ٹائم آپ دیکھیں یوکرین وار ہوئی، انہوں نے گیس کاٹی تو UK ڈسٹرب ہوا، پورا یورپ یونین ڈسٹرب ہوا۔ یہ پوری دنیا کے اندر ریئل اسٹیٹ سائیکل چلتا ہے۔ یہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون ہے تو فلانا ہے تو یہ ہے، الیکشن ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ ریئل اسٹیٹ وہ واحد چیز ہے جس کے اندر ہر بندہ پیسہ لگا رہا ہے۔ کیش لوگ بینک میں رکھتے ہیں تو ٹیکس سے ڈرتے ہیں، گولڈ رکھتے ہیں تو چوری سے ڈرتے ہیں، اس لیے لوگوں کے پاس انڈسٹری اگر آپ لگاتے ہیں تو 400 اپروولز لینی پڑتی ہے۔ اگر آپ نے 1 ارب روپے کی انڈسٹری کھولنی ہے تو آپ کو کم از کم 20-25 کروڑ رشوتیں، اور پاکستان کے اندر کیا کیا کرنے پڑتے ہیں، ہر ادارے کا منہ بھرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر 1 ارب روپے ہے تو چپ کر کے بحریہ کے ڈسٹرکٹ کمرشل میں لوگ 4 پلاٹ خرید لیتے ہیں، چپ کر کے جناب یہاں پہ بیٹھے اور چلے جاتے ہیں، اور جب اس کا اچھا وقت آتا ہے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ سو دس از ویری ایزی پروسیس، دیٹس وائی پیپل انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ۔ سو کیپ کام، کیپ کول، آرام سے سکون ماریں، ٹینشن نہ لیں۔ یہ 4-5 مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔
اور ہمیشہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اسے سستی چیز لیتے ہیں. میں ہمیشہ الٹا چلتا ہوں, ریئل اسٹیٹ کی پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. جو سمجھ جائے اس کا بھی بلا, جو نہ سمجھے اس کا بھی بلا اپنا ہی نقصان کرتا ہے. مزید چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, ویڈیو ضرور دیکھا کریں, اپریشیٹ کیا, شیئر بھی کیا کریں. نہیں تو پھر ہم بھی جس طرح عوام لگی ہوتی ہے آپ کے ساتھ, اسی طرح ہم بھی آپ کے ساتھ لگے ہوں گے, نہ کوئی اچھا مشورہ دیں گے نہ کچھ, اور پھر آپ کہیں گے جی ہمارا پروگرام تو بڑھ گیا. تو اگر ہم آپ کے لیے اچھے وہ لے کے آ رہے ہیں تو ڈو اپریشیٹ. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ مجھے 100 روپے ایزی لوڈ کریں یا آپ مجھے پیسے دیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں فالو ضرور کریں, شیئر کریں, تاکہ ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں. تھینک یو.